رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام رمضان سلطان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور روزانہ کم و بیش 5 بجے آپ رمضان سلطان یہ پروگرام افطار ٹائم ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج ہمارا دل بڑا رنجیدہ ہے اور بڑے دکھی دل کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر حکومتی ریٹ چیلنج نہ ہو تو میرا سوال عارف الوی صاحب سے یہ ہے کہ بھائی، جب کراچی کی سڑکوں پہ آپ دندناتے پھرتے تھے اور پھر آپ نے کتنے مہینوں تک آپ نے اسلام آباد میں زندگی جو ہے مفلوج کر کے رکھی، تو کیا ان معصوموں کا حق نہیں تھا جو آپ نے اسٹریٹ فائر لوگوں پر گولیاں برسائیں؟ بہت ہمارا دل دکھی ہے، بہت ہمارا دل دکھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ شہید ہوئے انہیں وہ تو شہید ہیں، رمضان کا مہینہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اگر ہم حضور کے ناموس کے لیے نہیں بول سکتے نا، تو پھر ہمارے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں بڑے دکھی دل کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ پہلے عالم دین تشریف فرما ہے علامہ غلام اصغر صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غلام صاحب خیریت سے ہیں؟ جی کرم احسان، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ دوسرے ہمارے ساتھ ممتاز و محترم عالم دین جو روزانہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، جناب علامہ وقاص علی خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور تیسرے ہمارے مہمان کہ جو پوری دنیا میں جہاں جہاں نعت پڑھی جاتی ہے، نعت سنی جاتی ہے، ان کی آواز اور ان کے کلاموں سے لوگ بخوبی واقف ہیں اور بہت ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم ثنا خان رسول نعت گو شاعر جناب ضیاء الحاج رفیق ضیاء صاحب۔ میں نے کہا نا، میرا دل بڑا افسردہ ہے، بہت افسردہ ہے، اس لیے آپ سے ہماری بڑی پرانی محبت ہے ایک عرصے سے۔ پھر آپ کا جو نام ہے وہ کوئی بھولنے والا نام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ الحاج رفیق ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کے آواز میں اور ان کے کلام میں اور ان کے قلب میں اور فضل اور کرم عطا فرمائے، ان پر خاص اپنی رحمت کا نزول عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں جناب پروگرام کا۔ اور علامہ صاحب، ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف سوشل میڈیا، یعنی جو ہمارے پاس یہ جو ایک کہنا چاہیے کہ شیطان بھی ہے یہ، اور اس نے بہت سارے فوائد بھی دیے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ ہماری زندگی پر اس انداز سے اثر انداز نہیں ہوئے جس نے کہ وہ جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، وہ ہماری زندگی پر جن کا اثر ہوا۔ کیا کہیں گے کہ اس کے آنے سے پہلے جو زندگی تھی وہ بہت اچھی تھی، یا اس کے آنے کے بعد جو اب زندگی ہے یہ کیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان شریف کے اندر کوہ نور ٹی وی چینل کا جیسے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی رمضان سلطان کے نام سے افطار ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی ان خوبصورت بابرکت گھڑیوں میں یاد رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ میں پہلے بھی یہاں پہ اس چینل پہ کئی مرتبہ پہلے بھی میری حاضری ہوئی ہے۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ یہ جو موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ جو دنیا ہے، اس سے پہلے کی دنیا اور اس کے آنے کے بعد اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے والا بہتر تھا یا اب والا؟ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری تو سوچی جا سکتی ہے اگر اس کے اندر دیکھیں، اگر اس کا مثبت استعمال ہو، کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ یقیناً فرق ڈالتا ہے کہ اگر آپ اس کو مثبت استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں۔
پہلے دنیا مختصر تھی، اب دنیا بھی فاسٹ ہو گئی ہے، اس کے اندر جتنی وسعت پیدا ہوئی ہے، یقیناً اب ایسی چیزوں کی ضرورت تھی اور ایسی چیزوں نے دنیا کو آسان بنایا ہے۔ ابھی میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ میں اپنے گھر سے لے کر یہاں تک میں یہاں پہ پہنچا ہوں، تو الحمدللہ جتنا سفر میں نے کیا ہے تو موبائل ہی کی ذریعے کیا ہے، اور پھر میں موبائل کے اوپر باقاعدہ تلاوت قرآن کرتا آیا۔ جی، اس کے اندر باقاعدہ میں نے قرآن مجید سیو کیا ہوا ہے اور میں باقاعدہ پورا راستہ تلاوت کرتا آیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز استعمال کے اوپر ہے کہ اگر اس چیز کو آپ مثبت استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ چیز مثبت ہو جائے گی، اور اگر اس چیز کو آپ منفی استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ منفی ہو جائے گی، میں تو یہ کہوں گا۔ اور یقیناً پہلے کی زندگی وہ اصل میں وہ اس وقت حالات اور تھے، اس وقت حالات اور تھے، شاید اس وقت اس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت مشکل ہیں اور ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب ٹیلی فون ہی نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل بھی ٹیلی فون نہیں تھے، اور ایک پی ٹی سی ایل کا دور تھا، پھر موبائل آیا، وہ سادہ موبائل تھا، پھر ٹچ موبائل آیا۔ ہر چیز نے پہلے سے بہتر اپنا کام دکھایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چیز ہے، ایک یوں سمجھیے کہ چھری ہے، اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ میں اس کو ضرورت کے وقت جو ہے اس کا استعمال کر لوں گا، پھل کاٹ لوں گا، کوئی اور چیز جو ہے وہ مجھے ایسے مواقع کے اوپر جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو چھری چاقو ہے تو اس کو استعمال کر کے مناسب اس کا استعمال میں کر سکتا ہوں، اور اگر اسی چیز کو اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چیز بری نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ تو چیز اچھی ہے، یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تو چیز اچھی ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ جو ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ شوکت اویسی صاحب۔ دیکھیں، انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اس کی اپنے کچھ تقاضے ہیں، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کی بات کو اگلے سنے، وہ اپنے پیغام کو آگے سنانا چاہتا ہے۔ اس عمل کو ابلاغ کہتے ہیں، اور دو قدرتی جو ذرائع ابلاغ کے ہیں، ایک ہے گفتگو کے ذریعے اپنی بات کو پہنچانا، ایک ہے قلم کے ذریعے اپنی بات کو پہنچانا، اور یہ طریقہ انبیاء علیہم السلام سے جاری و ساری رہا ہے۔ وہ لوگوں سے مخاطب بھی ہوتے تھے، خطاب بھی کرتے تھے، اور قلم کے ذریعے لکھ کے، خطوط لکھ کے بھی اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ تو پیغام پہنچانے کا جو کام ہے یہ ازل سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ اس دور کے اندر یہ جو دو قدرتی ذرائع تھے، لکھنا اور بولنا، اب اس زمانے میں سوشل میڈیا، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور موبائل کے اندر سارا کچھ اس میں موجود ہے، ویب سائٹس ہیں، یہ سب کچھ یہاں آ چکا ہے۔ تو اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر ہم پیچھے جا نہیں سکتے، ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے۔ جب ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے تو ہمیں اس بات پہ اپنے دل کو بٹھانا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے بنا اب زندگی وہ نہیں رہی جو ہم چاہتے تھے یا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے۔ اگر آپ آج سمجھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، تیاری کر سکیں گے۔ اگر آپ 5 سال بعد سمجھیں گے پھر بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ انٹرنیٹ کے بنا، ان جو ویب سائٹس ہیں، جو طریقے ہیں انٹرنیٹ کے، اس کے بنا آپ رہ نہیں سکتے، آپ جی نہیں سکتے۔ آپ نے گزارا ان کے ساتھ ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ مگر ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم، جیسے آپ نے بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بنا ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اس کے بنا ہم جی نہیں سکتے۔ ہم 30 سال پیچھے نہیں لوٹ سکتے، 30 سال آگے تو بڑھ سکتے ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ ہی جینا ہے، اور جو بھی شخص ہے، جو بھی تنظیمات، جو بھی ادارے
اپنے ہر دور کے موجودہ تقاضوں کے مطابق چلتے رہے وہ آج ترقی کر چکے ہیں. بڑے بڑے ایسے ادارے ہیں انہوں نے ٹی وی جلا دیے تھے, وہ آج ان کا وجود موجود ہے. ٹی وی جلانے والے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے آج تو وہ ٹی وی سے خود بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں, اٹھنا ہی نہیں چاہتے. ان لوگوں نے بھی اپنے دل کو تسلی دی ہے کہ اس کے بنا ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ایک ضرورت ہے, نیڈ آف دا ٹائم ہے, وقت کی ضرورت ہے. اس کے بنا ہم کہیں کہ ہم ترقی کر سکیں یا آگے بڑھ سکیں. ایون کہ ہم نے کھانا بھی منگوانا ہوتا ہے تو وہ بھی ایپ کے ذریعے منگواتے ہیں, گاڑی منگوانی ہوتی ہے وہ بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں, کہیں پہ جانا ہوتا ہے وہ بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور اس کو زندگی سے نکالا نہیں جاتا. اب اس کے استعمال اور برے اور منفی جو چیزیں ہیں وہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے, تو اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ اس کے پازیٹیو یوز کیا ہے اور اس کا نیگیٹو یوز کیا ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ انٹرنیٹ اس دور کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا اس دور کی ضرورت ہے. اس کو ساتھ لے کر چلیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ رات بھر بیٹھے رہنا, رات بھر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے مستقل وہ فیس بک استعمال کر رہے ہیں, واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں, یا وہ مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اچھا مطلق احساس نہیں ہوتا انہیں کہ یار یہ صبح کے 3 بج گئے, 4 بج گئے, 5 بج گئے. جسمانی طور پہ بھی متاثر, روحانی طور پہ بھی متاثر اور دنیاوی طور پہ بھی متاثر. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ چیز ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بالخصوص آج کا جوان, بلکہ جوان تو اپنی جگہ رہے, اب تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس قدر جڑ چکے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کی چیزیں اس سے اخذ کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جوان تو چلو وہ خود اچھا اور برا محسوس کر سکتے ہیں, لیکن جو بچے ہیں بالخصوص چھوٹی دنیا جو ہے ان کو سمجھانا اور ان کو اس چیز کی طرف جو ہے وہ بہتر انداز سے لے کے چلنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے اس طرف لگے رہیں گے اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے اس سے یقیناً ان کا ٹائم کا بھی ضیاع ہوگا, ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوگی اور اس سے ان کی صحت بھی متاثر ہوگی اور ان کی اخلاقی دنیا وہ بھی اس سے متاثر ہوگی. اب اس لیے کہ وہ اس دنیا کے اندر جا رہے ہیں یا اس وقت کے اندر ہیں, ان کی عمر وہ ہے کہ اب یقیناً چھوٹی عمر کے اندر وہ ان چیزوں کی طرف لگ جائیں گے تو یقیناً جو ہے ان کی اخلاقی دنیا متاثر ہو سکتی ہے اور یقیناً وہ بجائے کسی مثبت چیز کی طرف جانے کہ ان کی زندگی بہتر پروان چڑھے اس سے جو ہے نا جی وہ رک کے ظاہر ہے کہ وہ کھیل کود کی طرف اور غلط چیزوں کی طرف جو ہے نا جی اسی کے اندر جو ہے نا جی بہت ساری ہزارہا اور ان گنت لا تعداد اچھائیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں جی, اور اسی کے اندر جتنی بھی برائی آپ دیکھنا چاہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یقیناً چھوٹی دنیا کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے تو یہ میں سمجھوں گا کہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے اوپر یعنی پورا کنٹرول رکھیں کہ بچے جو ہے اس کو کبھی بھی غلط یوز نہ کرے. ٹھیک ہے رفیق ضیاء بھائی, آپ کا نام یاد آ گیا مجھے اب, الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب, خوبصورت کلام کون سے شامل کر رہے ہیں؟ پہلا سجدہ کائنات کی بارگاہ میں ایک ہلال جعفری صاحب کا لکھا ہوا کلام. درجائے قبول ملے میرے دعاؤں کو, وہ درجائے
قبول ملے کہ میں جو چاہوں مجھے صدقہ بطول ملے کہ میں جو چاہوں مجھے صدقہ بطول ملے میرے دعاؤں کو مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے میرے دعاؤں کو نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کے خاطر نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کے خاطر علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے میری دعاؤں کو چمک دمک کے وہ ماغے کمال ہو جائے چمک دمک کے وہ ماغے کمال ہو جائے ہلال کو جو تیرے سنگ در کی دھول ملے ہلال کو جو تیرے سنگ
سنگ در کی دور ملے میرے دعاؤں کو وہ در جائیں قبول ملے کہ میں جو چاہوں مجھے صدقائے بطور ملے سبحان اللہ۔ الحاج رفیق ضیاء صاحب بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمارا سماعت کرنا قبول فرمائے، اور صحیح معنوں میں حب رسول ہمارے دلوں میں پروردگار عطا فرمائے، جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحیح معنوں میں ہمیں عطا فرمائے۔ کل رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرنے کے بعد ہم نے شکل دکھانی ہے، اسی منہ سے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے فوائد اور نقصانات پر، اگر فائدے پر بات کریں تو ایک زمانہ تھا کہ پہلے تو پی ٹی سی ایل تھا کسی دور میں، پی ٹی سی ایل محلے میں کسی ایک آدھ گھر میں ہوتا تھا، پھر جناب وہ کسی نمبر سارے محلے میں بٹا ہوا ہوتا تھا، کسی کے باپ بہن بھائی کسی کو کام ہوتا تھا تو وہ فون کر کے کہتا تھا یار ذرا میرا میسیج میرے گھر تک پہنچا دینا، پھر جس کے گھر میں ٹیلی فون لگا ہوتا تھا جناب وہ جا کے پھر میسیج دیا کرتا تھا، بعض اوقات غصے میں نہیں بھی دیتا تھا، اگر کوئی مخاصمت یا دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ بات نہیں بھی پہنچتی تھی۔ اچھا پھر اسی طرح ٹی وی کو لے لیں، جب ٹی وی آیا تو محلے میں صرف ایک بندے کے گھر میں ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور پھر جناب پورے محلے کے بچے جس میں ہم بھی شامل ہیں ہم بیٹھے بیٹھے وہیں سو جایا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب یا گھر کے لوگ جو ہے نا ہمیں پھر وہ تھپڑ لگاتے ہوئے گھر لے کر آتے تھے کہ تم دوسروں گھر میں ٹی وی دیکھنے کیوں جاتے ہو۔ یعنی شروع میں جب محلے میں کسی ایک آدھ بندے کے گھر میں ٹی وی آیا، پھر آہستہ آہستہ وہ کلر ٹیلی ویژن آیا، پھر ہوتے ہوتے جناب اچھا پی ٹی سی ایل کے بعد پھر یہ سہولت آنا شروع ہوئی کہ جناب وہ پی سی او چل پڑے، پھر لوگ پی سی او جانے لگے۔ اب جو باہر ملکوں میں بات کرنی ہے، کسی نے دبئی، سعودی عرب، امریکہ، کینیڈا بات کرنی ہے تو وہ جناب وہاں جا کے لائن میں لگا ہوا ہے، پھر وہ ایک کثیر بڑی رقم دے رہا ہے اور پھر جا کے وہ اپنے کسی پیارے سے بات کر پاتا ہے۔ آج یہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ واٹس ایپ کی صورت میں، دوسرے جو ایپس ہیں اس کی صورت میں، آپ فیس بک کی صورت میں، سوشل میڈیا ود ان فیو سیکنڈز آپ جناب کنیکٹ ہو جاتے ہیں، چاہے امریکہ، کینیڈا کہیں بھی ہیں، لائیو ویڈیو کال کے ذریعے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو اسی فائدے تک رہو، اسی سہولت تک رہو، بجائے اس کے کہ آپ الا بلا دوسری ویڈیوز دیکھنے میں، یعنی میں ان ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں کہ جو فلمی ویڈیوز ہیں، دیگر فنی کلپس ہیں، اس میں بھی ہمارے احباب بڑا ٹائم ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ یہ اتنی بڑی سہولت ہمیں ملی ہے کہ آپ کی جیب میں بھی ہے، میری جیب میں بھی ہے، ہمارے گھر والے سکون میں ہیں، ہمارے آفس والے سکون میں، کہ ہم کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے، اور بڑی آسانی سے ہمارا جو کمیونیکیشن جو گیپ تھا یہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ہم اس فائدے کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو نقصانات ہیں اس کی طرف زیادہ ہیں، کیا کہیں گے؟ بڑا اہم آپ نے سوال کیا، بڑی توجہ بھی بڑی اہم پیغام کی طرف آپ نے دلائی ہے۔ واقعی بڑا خوبصورت زمانہ تھا کہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے یا کوئی اچھا پروگرام دیکھنے کے لیے کسی کے گھر جانا یا فون کرنا بڑا اچھا زمانہ تھا۔ وہاں اس وقت ڈرامے بھی بڑے اخلاقیات والے ہوتے تھے، اچھے ہوتے تھے، اور جو زمانہ بڑھ رہا ہے اسی زمانے کی تیز رفتاری کے اندر ہمارا جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے وہ بہتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی پازیٹیو، کوئی ہیلدی انٹرٹینمنٹ بھی ہم اپنی عوام کو نہیں دے پا رہے، یا تو ایسا ہے کہ بالکل اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہیں اور فحاشی اور جانی کے سیلاب امڑ آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جہاں پہ اتنی بڑی سہولیات بھی ہیں ویسی صاحب وہیں پہ اتنی بڑی ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ چکی ہیں۔ سہولت کے ساتھ ایک طرف اچھا پانی ہے جس سے آپ کا جسم دھل رہا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ایک آگ ہے جو آپ کو جلانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ چاہے تو آپ پانی میں اپنے آپ کو دھو لیں، صاف کر لیں، چاہے تو آگ میں جل جائیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنی اولاد بھی، جیسے رب کائنات نے فرمایا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، نیکیاں خود بھی کرو، اولاد کو بھی ترغیب دو کہ وہ بھی تمہارے رستے پر چلے جو اچھا اور خیر کا رستہ ہے، خود بھی بچو، اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اور سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم نے پہلے تو خود بچنا ہے، اور آپ نے بچوں کی، علامہ صاحب نے بات کی، جوانوں کی بات کی، میں نے تو 60+ لوگوں کو دیکھا وہ بھی باہر نہیں نکلتے، وہ بھی موبائل کے اندر ہی جو ہے نا گم ہے، جو کہ جنہوں نے زندگی کے
60 بہاریں دیکھی ہیں، ہر زمانہ دیکھا ہے، وہ بھی موبائل سے باہر نکلنا اب نہیں چاہتا، اب اس کی بھی خواہش ہے کہ میں اس کے اندر ہی رہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ آگ بھی ہے، اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، درست اس کا استعمال۔ سب سے بڑا جو اس کا منفی استعمال میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جھوٹی خبروں کا پھیلاؤ۔ ہمارے اسلام نے سورۃ الحجرات کے اندر رب کائنات نے فرمایا تم سنی سنائی بات کو بھی بلا تحقیق کے آگے نہ پہنچاؤ۔ یہ قرآن پاک کا پیغام ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پہنچاؤ، اور تحقیق کے بنا بات تم نے آگے نہیں پہنچانی، مگر یہاں ایسی ایسی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، ایسا ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ انسان پڑھ لے تو ممکن ہے کہ وہ پریشان ہو جائے اور عجیب دنیا میں چلا جائے۔ جھوٹی خبروں کا پھیلاؤ سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا پھیل رہا ہے کہ اس سے ہمیں ہماری جو ذہنی جو ایک ہیلدی معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ایموشنل چیزیں ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ 60 پلس والے 70 پلس والے ہی زیادہ جو ہے نا سنسنی پھیلاتے ہیں، ملوثین اور سنسنی میں سے وہی نظر آتے ہیں مجھے۔ 60 پلس والے اور 70 پلس والے جو ہے نا وہی ان سارے معاملات کے اصل محرک ہیں۔ وہ جو 40 30 35 40 سال والا 50 سال والا وہ تو بیچارہ اپنے اس میں لگا رہتا ہے کہ یار کسی طرح میرا کیریئر بن جائے، میرے بیوی بچے پل جائیں۔ وہ جو 50 سال کے بعد والا ہے نا 60 سال کے بعد والا وہ جناب لگا پڑا ہے سارے معاملات کو، بھائی میشر میں کیا منہ دکھائیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ اور اس کے حبیب کے دربار میں جائیں گے تو پھر ان کو کیا پھر پتہ لگے گا کہ وہ پھر فیصلہ ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ خیر حضرت علامہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ دور جو ہے یہ اس دور سے ہی جو ہمارا پرانا دور تھا اس دور سے یہ دور ہمارا اچھا ہے کہ ہمارے پاس یہ، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے ایسا کہ ہمارا جو پرانا دور تھا اس میں اخلاقی اقدار بھی تھی، دور والا دور ہی تھا اور قریب والا قریب ہی تھا۔ اب یہ حال ہے کہ قریب والا دور ہے اور دور والا جو ہے وہ ہمارے قریب ہے جناب، وہ امریکہ سے جناب لگے پڑے، باپ قریب بیٹھا ہوا ہے برابر میں، ماں بیٹھی ہے ہائے ہائے کر رہی ہے، نہیں وہ لگے ہوئے اپنے کام میں، ساری رات اسی میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ کام ہی نہیں تھا، یہ ہمارے اسلاف کا تو کام ہی نہیں تھا حضرت۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ وضو عشاء کا فجر تک قرآن پڑھ رہے، اس میں ہی اتنے مستغرق ہیں کہ فجر ہو گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آج یہ ہے کہ فیس بک پہ فجر ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس اینگل میں آپ نے بات کی ہے یقیناً اگر اس زاویے سے دیکھیں تو وہ دور اس دور سے کہیں زیادہ بہتر تھا، اور یقیناً جو دور نبی کریم امام الانبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم کے قریب ہے وہ یقیناً بہتر ہے، اور خود رسول کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، یہ سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے جی، پھر اس سے بہتر جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی وہ تابعین کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، یعنی جیسے جیسے جانا جی تم میرے قریب آؤ گے تو یقیناً جو ہے وہ تمہیں بہتر زندگی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو جیسے جیسے تم آگے چلے جاؤ گے جس انداز سے آپ بات فرما رہے ہیں یقیناً وہ بات یقیناً وہ اس دور سے ہر لحاظ سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ دور بھی تھے تو ان میں محبتیں تھیں، ان میں وہ دور بھی تھے تو ان میں محبتیں تھیں، چاہت تھی، ایک دوسرے کی محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے کا پیار ہوتا تھا، ایک دوسرے سے لگن ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو ملنے کو جی کرتا تھا۔ لیکن اب ایسا ہے کہ ہم قریب بھی ہو گئے ہیں، اسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، بہن بھائی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے اگر جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو فرما رہے تھے یقیناً پہلے شاموں کے وقت جو ہے شام ہوتی اور بڑے لوگ اپنے بڑے بوڑھوں کے پاس لوگ جمع ہو جاتے، ایک محفل سج جاتی گھر کے اندر، بڑے بوڑھے سارے جمع ہو جاتے، بہن بھائی سارے مل کے بیٹھتے تھے، دکھ سکھ کی بات کرتے، دکھ سکھ کی بات ہوتی تھی۔ اب سارے بہن بھائی بیٹھے اور جناب بات کچھ ہر ایک بات کر بھی رہا ہے تو دوسرا جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور یہ ویسے ہی ہے نا جی عام طور پہ دیکھنے کے اندر بھی یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر میری بات کی جائے وہ توجہ نہیں ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ میری طرف متوجہ نہیں ہے، تو یہ انسان کو ویسے ہی ہے نا جی وہ غیر بنا دیتی ہے، ایک دوسرے سے دوری پیدا کرتی ہے۔ تو یقیناً اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اب صرف اس کا استعمال ہی نہیں ہے، اب اس کے استعمال کی وجہ سے
بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں. ایک بڑی دنیا جو ہے آج کا جوان جو ہے بالخصوص جو ہے وہ اس سے یقیناً جو ہے اس سے مجھے تو نظر نہیں آتا علامہ صاحب مثبت استعمال اس کا. بہت کم 10% کسی نے کیا ہو کوئی اچھی ایپ. مثال کے طور پہ کراچی کا ہمارا ایک لڑکا ہے, اس نے قرآنی ایپس ایک بنائی ہے, سلیم چھیپا یا کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, زاہد چھیپا. اس نے بہترین ایک ایپس بنائی ہے کہ جس میں یعنی بہت ساری اس نے بڑے بڑے علماء بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں, عام عوام بھی, خواص بھی اس سے مستفید جو آپ کو قرآنی آیت چاہیے وہ آپ کو فوراً ملے گی, اس کا ترجمہ, تفسیر, پھر حدیث, پھر اس سے ریلیونٹ ساری احادیث آپ کو ملیں گی. تو اس طرح کا آپ نے کام کیا ہے. تو لیکن اس طرح کا کام تو آٹے میں نمک کے برابر ہے نا حضرت. 1 کروڑ عوام وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے فضول کاموں میں, اور ایک بندے نے اٹھ کے یہ کام کر دیا. تو مثبت اثرات کم ہیں, منفی اثرات زیادہ ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے, یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہ ٹارگٹ رہا ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمارا دل بڑا نرم ہے, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن یہودی نہیں بھولتا. یہود و نصارہ نے ٹارگٹ کر رکھا ہے کہ رہتی جب تک وہ زندہ ہے. بلکہ میرا خیال ہے, شاید میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, کہ ابھی لاسٹ ٹائم ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اسرائیل میں, تو انہوں نے جناب پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے, اس پہ انہوں نے یہ درج کیا ہوا تھا کہ ہم غالباً وہ جنگ بدر کی بات کر رہے تھے یا جنگ خیبر کی بات کر رہے تھے, جنگ خیبر کی بات کر رہے تھے, بالکل ایگزیکٹلی وہ جنگ خیبر کی بات کر رہے تھے. اور اسرائیل کے بھی معاملات کا جنگ خیبر کا شکست جو ہے ہم نہیں بھولے. یعنی آپ اندازہ لگائیے, علی کے حوالے سے ان کے دل کے اندر جو بغض ہے وہ وہاں سے آپ اندازہ لگائیے. علامہ صاحب میری بات کو, اس کو مزید آپ اس پر مزید غور آپ روشنی ڈال سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی پرانی دشمنی ان دل میں رکھی ہے, اپنی کتنی ان کی جنریشن چینج ہو رہی ہیں, وہ فلسفہ منتقل کر رہے ہیں سب میں. یہ بھی تو ایک انہی کا ایک ایجاد کردہ ایک نمونہ ہے جو آپ کے پاس ہے, اور اس کے ذریعے آپ کو رقص و سرور میں ڈال دیا گیا, آپ کو عیش و نشاط کی طرف ڈال دیا گیا. آپ اس کو استعمال کر کے بجائے یہ کہ آپ کے اندر جو پازیٹیو آپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کی باہر آئیں, اس کے استعمال سے آپ روحانی, جسمانی, دنیاوی طور پر, آپ معاشرتی طور پر, سوشلی آپ بالکل ڈیمالش ہو گئے. یعنی اس میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کیا وہ بندے کے اندر روحانیت رہ سکتی ہے؟ کیا وہ بندہ, اس کی جو فزیکلی جو اس کا باڈی سسٹم ہے, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ کوئی بڑی ایجاد اٹھ کے صبح کرے؟ ہماری, میں اپنی ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بڑا اہم آپ نے جو کہ اس طرف توجہ دلائی ہے ویسی صاحب, اور یہ حقیقت ہے, لیکن ہمیں اس حقیقت کو قبول, بھائی اس نے ایجاد کر دیا نا میرے بھائی, اس نے ایجاد کر دیا, ایجادیں ساری وہی کر رہا ہے. چلو اس نے ایجاد کر بھی دیا ہے, تو تم اس کم از کم اس کے منہ پہ تماچا مارو, اس کو پازیٹیو استعمال کرو. بالکل. اب دیکھیں, اب یہ چیز مارکیٹ میں آ چکی ہے, ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ناظرین کو اس بات کا علم ہو کہ اب ہمارے پاس یہ ایک سہولت آ چکی ہے. ایجاد جس نے بھی کی ہے اس کے ذہن میں جو چل رہا ہے, اب وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جنگ جو ہے بم سے نہیں جیتی جا سکے گی, اور جو کہ بم دھماکے نہیں کیے جائیں گے. اب آپ کے گھر کے اندر, بیڈ روم کے اندر, ہر شخص کے اندر یہ ایک پورا ایک بم بھی ہے. اس کو بم بھی کہنا پڑے تو اس میں حرج نہیں ہے, اس لیے کہ آپ بم سے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے اور انسان بچ بھی سکتا ہے. آدھے مر گئے, آدھے بچ گئے, مگر اس میں یہ سب کو لے کے جا رہا ہے. اس بہاؤ کے اندر کوئی بھی بچ نہیں پا رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جب اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں, میری بہنیں, میرے بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں, جب بھی وہ کام سے واپس آئیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ بیٹھے, کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے, خدا کے لیے اس کو روم کے اندر رکھ دیں, اسے پاکٹ کے اندر رکھ دیں. آپ اپنے گھر کے کچھ اصول بنا لیں کہ ہم نے ان اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جینا اس کے ساتھ ہے, مگر کمپرومائز ہم نے اس کے ساتھ اگر کیا ہے تو ہمارے اپنے بھی کچھ اصول ہوں گے کہ ان اصولوں کے ساتھ جئیں گے. جب گھر میں سارے ہمارے والدین, یہ اس ایجاد کا المیہ نہیں ہے, یہ اس ایجاد کا المیہ نہیں ہے کہ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں وہ فیملیز ملنے آتی ہیں تو انہوں نے دروازے کے اوپر ایک باسکٹ ٹانگ رکھی ہے کہ اپنے اپنے موبائل اس میں ڈال کے آؤ. یہ بڑا اچھا کہ اس نے بھی کیا ہے, باسکٹ ڈال رکھی ہے دروازے کے باہر بالکل, کہ اپنے اپنے موبائل اس میں ڈال کے اندر آنا. تو جب خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں تو سارے جناب وہ موبائل اس میں رکھ کے آتے ہیں, پھر جب جاتے ہیں اپنے اپنے موبائل لے کر جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے اس ایجاد. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ لیکن جس نے بھی یہ کیا, اور اب دیکھیں ہم نے اپنی کچھ جو اسلام کے دیے ہوئے اصول ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ہم نے تلاوت قرآن مجید کو زندگی کا حصہ بنانا ہے. جب پیرنٹس بیٹھے ہوں, بہن بھائی بیٹھے ہوں, دوست احباب بیٹھے ہوں, خدا کے لیے پلیز اس کا استعمال ختم کر دیں, اس کے بعد یوز کر لیں. جب وہ چلے جائیں, جب وہ سونے کے لیے چلے جائیں, ایسا معاملہ ہو, اب تھوڑا ٹائم مختص کر لیں کہ ہم نے اتنا ٹائم اس کا استعمال کرنا ہے, اتنا
ٹائم استعمال نہیں کرنا. جب گھر میں بیوی بچوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، آگے بہن بہن بیٹھی ہے، بھائی بھائی دو بیٹھے ہیں آپس میں، اس وقت تو اس کا استعمال ہم نے زندگی سے نکالنا ضروری ہوگا. اگر نہیں نکالیں گے ہم ذہنی مریض بن جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اس فون کی وجہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پرابلم تو ہوئی ہے، اس فون کی وجہ سے جو کہ طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کے اندر جو خلا کے جو مسائل ہیں، جو طلاق کی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل بھی ہے. اس موبائل کو جیسے نئے گھر میں جاتے ہیں تو نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، پرانے سب معاملات کو ختم کر کے اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. تو اس موبائل کا استعمال جتنا کریں گے اتنا ہم دھنستے چلے جائیں گے، اتنا پریشان ہوتے چلے جائیں گے. میں علامہ اقبال کے شعر لیکن پر یہ بات میں ضرور رفیق کہوں ضیاء گا صاحب، کہ اپنے جینا اس کے ساتھ ہے، مگر اپنے اصول طے کرنے پڑیں گے. صحیح. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہم سنیں گے علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. واہ واہ واہ. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. واہ واہ. جب یہ گردوں تک پہنچ جائے گی نا، گردوں سے اس کا گزر ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے پھر عدل آئے گا. اور جب عدل آئے گا پھر ہم یہ کہنے قابل ہوں گے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. واہ واہ. بسم اللہ. گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے، کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہے. خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں مدار آپ سے ہے، وہ اہل دولت مجھ کو کیا دیں گے، مجھے میرا خدا دے گا، محمد مصطفیٰ دیں گے۔ تم ان کے در پہ آؤ تو وہ ہر بگڑی بنا دیں گے، دعا دیں گے، اثر دیں گے، زمینوں کو اٹھا کر آسمانوں سے ملا دیں گے۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں، ساز احساس پہ جب درد کے آثار آئے، آج کے اس ماحول سے جڑتی ہوئی بات، ساز احساس پہ جب درد کے آثار آئے، یاد شدت سے مجھے سید ابرار آئے، زندگی آپ کا صدقہ ہے تو کثرت سے ملے، زندگی آپ کا صدقہ ہے تو کثرت سے ملے، اور موت گر آپ کی سنت ہے تو 100 بار آئے، موت گر آپ کی سنت ہے تو 100 بار آئے۔ کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئے شام مگر ان کا اجالا نہ گیا، میں نے ایک بار
بار کہا جھولی میری خالی ہے، اتنا مجھ کو دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، میں اس یقین سے زندہ ہوں۔ آپ میرے ہیں یا رسول اللہ، قدم قدم پہ انہی کو پکارتے رہنا یارو، قدم قدم پہ انہی کو پکارتے رہنا، اسی وظیفے سے جیون سنوارتے رہنا۔ یا رسول اللہ نہ کہوں میں تو پکاروں کیسے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر سنواروں کیسے، میں اس یقین ہستی کا کچھ وجود نہ تھا آپ کے بغیر، خوشبو سے بے خبر تھی ہوا آپ کے بغیر۔ ہمارے دوست ہیں شوکت صاحب، یہ ان کے شعر ہیں۔ میں آپ کے بغیر کسی کام کا نہیں، کوئی نہیں حضور میرا آپ کے بغیر، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اصل میں بس پھر وہی بات آتی ہے کہ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ اللہ رب الجلال آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اور ہم جس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، تو کاش کہ ہم حضور کا ہونے کا حق بھی ادا کر سکیں، کاش کہ ہم میدان محشر میں جب حضور کے دربار میں پیش ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے نام نامی کے لیے کچھ کر کے آئے۔ قبر میں جب جائیں گے سوال ہوگا، سب نے جانا ہے، یہ 60+ والے سارے جائیں گے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، قبر میں سوال، اور پھر اسی سوال پر جب اگر ہم نہ جواب دے سکے پھر کیا ہوگا مفتی صاحب؟ اچھا خیر، موضوع کی طرف آتے ہیں جناب، موضوع کی طرف آتے ہیں جناب، کوئی مسئلہ نہیں، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، سکون کی بات ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں سکون تھا، اب بے قراری ہے، یہ جو چیز ہے ہمارے پاس۔ اچھا سکون کی بات بھی ٹھیک ہے، چلو جی اس وقت ہم بڑے مزے میں تھے، اب تھوڑا سا مزہ کم ہے، کوئی بات نہیں جی، ہم یہ اس کی وجہ تھوڑی پریشانی ہے۔ لیکن جو میں ابھی عرض کر رہا تھا علامہ وقاص علی خالد صاحب سے کہ کفر اور یہود و نصارہ اور کافروں نے جو ایک خاص سازش کی ہے کہ آپ کی جنریشن، جو نیو جنریشن ہے، جو آنے والے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، ان کو غلط کاری کی طرف لگا دیا، غلط چیزوں کی طرف لگا دیا۔ انہوں نے تو کر دیا اپنا کام، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ ہمارے ماں باپ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو 40,000 کا موبائل لے کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو جناب 1.5 لاکھ روپے کا موبائل لے کر دیا، بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ اللہ کے بندے تم یہ تو دیکھو کہ اس کا استعمال کیا کر رہا ہے، کہیں اس پر تمہاری نظر ہے، اس کی تمہیں خبر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے ہیں، سارے دن کے تھکے آرے آئے ہیں جاب سے، آپ سو جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ لیپ ٹاپ لے کر کیا کر رہا ہے، آپ کی بچی لیپ ٹاپ لے کر کیا کر رہی ہے۔ اگر آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے سراسر خرافات کی صورت میں ہوگا ہی۔ کیا فرمائیں گے؟ بڑا اہم سوال آپ نے حالات حاضرہ کے مطابق اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز کا ہمیں
علم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں دائیں بائیں سے سننے کو ملتی ہیں، اور یہ واقعی المیہ ہے، اور اس کے اوپر توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے مقدس کلام کے اندر پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ ہم نے نہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے بحیثیت مسلمان بھی جی ایک امت محمدیہ کی ہم ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جی کہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہم نے نہ صرف اپنے بچوں کو، ہم نے باہر بھی دوسرے لوگوں تک بھی یہ چیز جو ہے وہ پہنچانی ہے، اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے، اور خود جو ہے ہم تبھی کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں کہ خود جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہم کسی کو روک رہے ہوں۔ اگر ہم گھر کے اندر اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نہیں روک پا رہے، تو دوسرے کے بچوں کی اور جوانوں کی، دوسروں کی ہم اصلاح کیسے کر سکیں گے؟ صحیح۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ جہاں تک اس کا بس ہے، اس کی طاقت ہے، وہ اپنے زور بازی سے برائی کو روک دے، اور اگر زور بازو سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے وہ زبان سے اپنا یہ جہاد ادا کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم اس چیز کو برا جانے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر ایک بہت بڑی دنیا، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایسے محو ہو گئی ہے، اور اس غلطی کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ خود شامل غلطی کا حصہ بن گئی ہے کہ نہ تو وہ اپنے زور بازو سے نہ کسی کو روک رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو روک رہے ہیں، نہ زبان سے بچوں کو روک رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اس چیز کو برا جانتے ہیں۔ اور یہ اب تو دل میں بھی نہیں برا جانتے، اب دل کو بھی برا نہیں جانتے، جیسے کرتا ہے کرنے دو جی، وہ خود ذمہ وار ہے۔ بھئی وہ ذمہ دار نہیں ہے، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو روکنا ہے۔ اور جب تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اور بلوغت کے بعد وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور ایسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف اس چیز کا ذمہ وار وہ جوان بچہ بچی نہیں ہے، بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس کی غلطی کے وہ بھی ذمہ دار ہوں گے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ غلطی تک پہنچا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور دیگر سب کو، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا پورا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے اوپر پوری نظر کرنی چاہیے، اور بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر کرنی چاہیے، وگرنہ یہ ایک عارضی زندگی ہے اور اس سلسلے نے ختم ہو جانا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ پھر اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے جی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اے بندہ مومن بتا، دنیا کے اندر ہم نے تمہیں، وہ چاہے مومن ہے چاہے غیر مومن ہے، کوئی بھی ہے، کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، تو ہماری نعمتوں کو تم کیسے گزار آئے ہو؟ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن اپنی جگہ سے آگے بڑھ نہیں پائے گا، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔
سب سے پہلی چیز جو ہے اس سے یہ پوچھی جائے گی کہ بتا تو اپنی زندگی کو کیسے گزار آیا، پوری زندگی بچپن سے لے کر آخری سانس تک تو اپنی زندگی کو کیسے گزار آیا، تیرا بچپن کیسا گزرا، تیرا لڑکپن کیسا گزرا، تیری جوانی کیسی گزری اور تیرا بڑھاپا کیسے گزرا ہے جی، مطلق پوری زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں فرمایا گیا، بتا کہ تو اپنی جوانی کیسے گزار کے آیا۔ یعنی عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن جو ہے وہ غیر شعوری کے اندر گزر جاتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں ہوتی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، وہ غلط اور صحیح میں تمیز ہی نہیں کر پاتا، اور بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، کیا کہیں گے اس کو بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو مقصد یہ کہ ذمہ داری کا تو احساس ہونا چاہیے والدین کو، طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ سر طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے بھی ٹک ٹاک کے ذریعے ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ایسا ٹھٹا مذاق کیا جاتا ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور خدا کے لیے میں اپنی تمام بہنوں سے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، ایک ایسا دن بھی آنا ہے کہ آپ کے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹک ٹاک کے ذریعے سستی شہرت حاصل کر کے ٹک ٹاک سٹار بن کے آپ کو کوئی بہت بڑا انعام نہیں ملے گا، آپ جو کام کریں گے شہرت آپ کو مل سکتی ہے وہ بھی سستی تھوڑی دیر کے لیے، ایسا آپ اخلاق سے گری ہوئی چیزیں کریں گے اور اخلاق باختہ حرکات کر کے آپ کو شہرت تو مل سکتی ہے مگر عزت آپ کو نہیں مل سکتی۔ عزت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع فرمانی میں ہے، عزت آقا علیہ السلام کی محبت میں ہے، حضور کے ذکر میں ہے، تلاوت قرآن مجید میں ہے۔ تو والدین کو چاہیے بچوں کو ٹک ٹاک سے جان چھڑائیں۔ خدا کے لیے پہلے یہ ایسی ایپ ہے کہ یہ موبائل میں رکھنا ضروری نہیں ہے، ٹک ٹاک سے جان چھڑائیں، باقی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں، واٹس ایپ ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، فیس بک ہے، ان چیزوں کا استعمال کریں مگر خاص ایک وقت ہونا چاہیے، اس وقت سے زیادہ آپ وقت دیں گے پوری رات بیٹھے ہیں، نہ پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے اور نہ پتہ ہے کہ ہم نے سونا بھی ہے پورا دن، پھر پوری رات جاگتے رہتے ہیں، پورا دن سوئے رہتے ہیں، یہ زندگی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی دنیا میں بھی کامیاب کرنی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرنی ہے، اس کو فقط استعمال کریں ضرورت کے لیے، ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے آپ خود بھی تباہ ہوں گے، آپ کے بچے بھی تباہ ہوں گے، پوری سوسائٹی تباہ ہوگی اور تباہی کے دہانے پہ آن پہنچے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں جو اللہ رسول نے حکامات دیے ہیں، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے اس کا استعمال کم کریں، اس مہینے سے آج سے آغاز کر دیں، ہماری ٹرانسمیشن سے آج سے آغاز کر دیں کہ ضرورت کے وقت استعمال کریں گے، کال کرنے کے لیے، کال سننے کے لیے۔ فیس بک کا صحیح استعمال کریں ورنہ سرکار کو کیا فیس دکھائیں گے۔ جی بالکل صحیح استعمال کریں فیس بک، صحیح استعمال کریں۔ یہ فیس ہم نے وہاں بھی دکھانا ہے جہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پیش کیا جائے گا۔ رفیق ضیاء صاحب، میں نے یہاں پہلے بھی کافی دفعہ پڑھا ہے اور اسی طرح یہ نشستیں، یہ کوہ نور کا یہ خاصہ ہے کہ ثناخان آپس میں اسی طرح، لیکن آج جو لطف آیا ہے، آپ نے جو بحر کے ساتھ بحر اٹھایا ہے، بہت مزہ ہے، آپ نے بہت خوبصورت پڑھا۔ ایک آپ کی صحبت کا اثر ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ آپ نے نام ہی بھول گئے۔ اللہ آپ کو سلام۔ بہت بسم اللہ جناب۔ ایک پنجابی کی ایک نعت، یہ شکرانہ ہے سارا اس کلام میں، لگیا نہیں موجہ نہ ہو جائے وہ اس کے ساتھ ہی پھر تھوڑا سا چلے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے سر تے کرم دے چھان، میرے لجپال رکھ دے نے، میرے سر تے کرم دی چھان، میرے لجپال رکھ دے نے، مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے، مینو حسنین دا صدقہ
او مالا مال رکھ دے نے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل پریا میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل پریا مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے نے مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے نے ماشاءاللہ رفیق بھائی آپ پڑھیں اور ہماری سحری ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بس حالات ٹائم جو ہے نا اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر بالکل۔ ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے پر ہم جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ بہت جلد لوٹیں گے اور سرکار علیہ السلام کی یہ محفل اسی طرح سجی رہے گی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام رمضان سلطان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور بڑی سے راسل گفتگو رہی سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے حوالے سے۔ اب وقت ہوا ہے جامعہ برکات العلوم جانے کا، جہاں آپ افطار تک ہماری ایک مختصر سی ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں جامعہ برکات العلوم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان سلطان پروگرام آپ کوہ نور سے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جامعہ برکات العلوم سے آپ براہ راست یہ افطاری کی مختصر سی تقریب دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں محترم المقام حافظ و قاری حبیب الرحمن چشتی صاحب، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے، اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں معزز مہمان، ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ملک کلیم اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ معروف شخصیت عمران قریشی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہاں پہلے پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہم آپ سے براہ راست نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں حافظ و قاری حبیب الرحمن چشتی صاحب سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر جان اس دا نام
چتارن والا کسے میدان نہیں ہے دا وا کریم امدا والی تے میرے شفاعت کردہ جبرائیل جسے چاکے آپ نبیاں دا سر کردہ زیرہ زبران شدہ مدہ سب شان نبی وچ آیا عملوں کا خبر نہ کائی تے خاصر میں زا پایا جد آیا اے محبوب خدا دا تے ہو گیا نور اجالا سارا حسن سمیٹ لے آیا سونا کالیاں زلیفاں والا سارا حسن سمیٹ لے آیا سونا کالیاں زلیفاں والا حسن تیرے تو حسن تیرے تو صدقے جاواں سب مصری سب شامی نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسے میں گرامی نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسے میں گرامی لکھ کھنڈاویں انہاں مشریاں اندر تے لکھ کھنڈاویں چکھے ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں میرے آقا دیاں گلاں مٹھیاں میں نیواں اوے میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی بے شک اوے عمل برے نے
ویخ لے نسبت اے میری منگتیانو سلطان بناوے میرا دادا علی حجویری منگتیانو سلطان بناوے میرا دادا علی حجویری عملہ والے اوہ لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے او نہیں ڈوبدے محمد بخشا کامل پیر جنا دے او نہیں ڈوبدے محمد بخشا کامل پیر جنا دے را دے اے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں را دے بن مرشد تے نورا نہیں لبنا رول مرسے وچ را دے بن مرشد تے نورا نہیں لبنا رول مرسے وچ را دے جزاک اللہ. بہت محبت بھرا اور درد بھرا کلام پیش فرما رہے تھے قاری و حافظ حبیب الرحمن چشتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و اقدار میں برکت پیدا فرمائے. محترم سامعین و ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہاں پہ ہر دن درس قرآن ہوتا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے روزے کے بارے میں اور اس کے چند مسائل، فضائل اور مسائل کے بارے میں معروضات پیش کروں گا. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو پورا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو رب ذوالجلال بغیر گنتی کے اجر عطا فرمائے گا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے، کہ جس طرح جب انسان کو تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے زندگی کے باقی معاملات میں، تو وہ ان معاملات پہ صبر کرتے ہوئے رب کی رضا چاہتا ہے. اسی طرح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے سے مومن بندہ رکا رہتا ہے، تو اس میں بھی صبر ہے، اور صبر کا ثواب رب تعالی بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار کی بڑی فضیلت اور مقام ہے روزے کا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر عمل 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھایا جاتا ہے.
यानी एक नेकी करे तो 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियों तक उसे सवाब दिया जाता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है ये, तो फरमाया कि रब ताला फरमाता है इल्ला सौम, सवाए रोज़े के, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका जो है वो सिला दूँगा। क्यों? इसलिए कि बंदा मेरे लिए खाना पीना और ख्वाहिशात नफ्स को तर्क करता है। अब बाकी जितने भी नेकियां हैं, नमाज है, ज़कात है, सदक़ात है, जो भी नेकियां हैं उनके बारे में नहीं फरमाया, लेकिन रोज़े के बारे में रब्बे ज़ुल-जलाल का फरमान है कि ये मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा, सवाब दूंगा। इसकी वजह क्या है? तो बाकी जो इबादात हैं उनमें किसी तरह इंसान जब नमाज़ पढ़ता है, बंदा मोमिन, तो नमाज़ पढ़ रहा होता है, देखने वाले देख रहे होते हैं कि ये नमाज़ पढ़ रहा है। और जब कोई और नेकी करता है, कोई सदका खैरात करता है, ज़कात देता है, इसको पता है या जिसको दिया है उसको भी पता है कि इसने ये नेक काम किया। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है सामीन व नाज़रीन कि ये ख़ुद बंदे और मालिक को पता होता है कि इसका रोज़ा है या नहीं। हम जितने भी यहाँ अहबाब हैं, मेहमान ग्रामी हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे हाज़रीन हैं, अब आप नहीं जानते मुझे रोज़ा है या नहीं, मैं नहीं जानता आपको को रोज़ा आपका है या नहीं। मुझे पता है या मेरे और आपके मालिक को पता है। और उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये इंसान का, मोमिन बंदे का, रोज़ेदार का रब पे इतना यकीन और तयक्कुन होता है कि बाकी इबादात में ये हमें कम मिलता है। पिछले चंद साल आप देखें कि जब जुलाई और अगस्त में रोज़े होते थे, जुलाई अगस्त में रोज़े होते थे, अल्लाह की तौफीक से हमने रखे हैं। अब ज़ोर और असर का जब हम वज़ू करते थे, गला हमारा खुश्क होता था, गला खुश्क होता था, प्यास की जो है वो शिद्दत होती थी। वज़ू करते ठंडा पानी या गर्म पानी मुंह में डालते। अब ये भी हो सकता था कि 2-3 कतरे शिद्दत प्यास हैं नीचे उतारें, लेकिन कुर्बान जाएं रोज़ेदार के ईमान और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के ऊपर कि पानी मुंह के अंदर है, कोई नहीं देख रहा सवा उस मालिक के हकीकी के, लेकिन एक कतरा तो क्या, उस कतरे की एक बूंद भी हम गले से नीचे नहीं उतरने देते थे। अब ये इतना गहरा ताल्लुक़ है। और रब फिर ये फरमाया रब ताला ने कि जब मेरा मोमिन बंदा मेरे ऊपर इतना तवक्कुल और यकीन रखता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, पानी मुंह के अंदर है लेकिन फिर भी पी नहीं रहा, उसको बाहर हम फेंक देते हैं, बल्कि जो रतूबत होती है, फिर हालांकि शरई मसला है कि वो कुल्ली के बाद जो रतूबत है वो अगर थूक के साथ अंदर चली जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन कामिल ईमान वाले उस रतूबत को भी बाहर जो है वो थूकते रहते हैं जब तक उस पानी की रतूबत ख़त्म हो जाती है। अब ये है कि जब इतना खुफिया मामला है तो रब ताला ने इसका सवाब भी अपने ज़िम्मे करम पे रखा है। और आगे इस हदीस मुबारक में फरमाया, बहुत जो है वो अल्फाज मुबारक पे गौर कीजिए, फरमाया लिस्साइम फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसको अफ्तार करने के वक़्त मिलती है और दूसरी खुशी उसको अपने रब से मुलाकात के वक़्त मिलेगी। अब ये तो 2 जुमले बड़े आसान हैं और हम देखते भी हैं जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं तो आम तो ये है कि दिन भर जो है वो कितनी हमें आसूदगी होती है,
لیکن جو ہی روزہ افطار کرتے ہیں تو چہروں پہ خوشیوں کا سما جو ہے وہ بن جاتا ہے. ایک تو یہ مراد ہے. اور دوسرا حدیث سے مراد یہ ہے کہ عید الفطر کہ جب ہم یہ روزے رمضان کے مکمل کرتے ہیں اور صبح فجر کے بعد پھر ہم اس وقت کچھ افطار کرتے ہیں، میٹھی چیز کھاتے ہیں، پھر اس دن کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک تو یہ خوشی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ روزہ دار کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی ہوگی. محترم سامعین و ناظرین، یہ رب تعالیٰ کا دیدار جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور یہ روزے دار کو نصیب ہوگا. اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھانے کے لیے میں اگر تھوڑی سی مثال آپ کو دوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ روزے دار کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار کل بروز قیامت جب حشر برپا ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی ادھر چلے جائیں گے، تو رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں یہ بتاؤ کہ جو میرا تمہارے ساتھ وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے؟ سارے بیک زباں عرض کریں گے کہ مولا کریم پورا ہو گیا ہے. اب رب تعالیٰ فرمائے گا بھائی بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، ضرورت ہے، آج بتاؤ وہ میں پوری کروں گا. تو وہاں پہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا وہ عرض کرے گا کہ مولا کریم میری ایک خواہش ہے. رب فرمائے گا بندے بتا کیا خواہش ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ مولا کریم میری یہ آرزو ہے کہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں وہاں پہ جاؤں، تیرے راستے میں لڑوں، لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، پھر جاؤں پھر شہید ہو جاؤں. رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے یہ تو معاملہ اب ختم ہے، اب جو یہاں پہ آ گئے ہو دنیا میں کسی کو اب واپس نہیں بھیجوں گا. اب یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شہید یہ آرزو کیوں کرے گا؟ شہید یہ آرزو اس لیے کرے گا کہ جب وہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اس کو شہادت کے وقت دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. اب وہ دیدار الہی کی چاشنی، لذت، سرور، وہ لطف اتنا ہے کہ وہ جنت کی باقی نعمتوں میں نہیں ملے گی. وہ پھر رب سے عرض کرے گا مولا کریم مجھے بھیج تاکہ وہ سرور اور لذت جو شہادت کے وقت جس وقت میں نے سینے پہ یا گولی لگی تھی جیسے بھی شہید ہوا اس وقت تیرا دیدار ہوا تھا تاکہ وہ دیدار میں پھر کروں. تو کتنے خوش نصیب ہیں روزے دار کہ شہید کو اپنی جان قربان کرتے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے. لیکن روزے دار جب روزہ رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ان روزوں کے بدلے اللہ رب العزت انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اب یہ بہت بڑی نعمت ہے تو یہ روزے دار کو حاصل ہوگی. اور آگے یہ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اب دیکھیں دن بھر بندہ بھوکا رہتا ہے اور پھر پیٹ خالی ہوتا ہے تو منہ سے کوئی مہک سی نکلتی ہے جسے ہم بو کہتے ہیں. تو یہ ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اور آگے اس کی شرح میں یہ لکھا فرمایا کہ اس کا انعام اور بدل یہ ہوگا جب روزے دار اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہوگی، پہچانے جائیں گے کہ یہ روزے دار یہاں سے اٹھ رہے. اور پھر آگے حدیث میں یہ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. اور اسی طرح باقی حدیثوں میں بھی رمضان المبارک کو روزے کے بہت سارے فضائل، ان میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے پھر چند ایک مسائل آپ کو بتاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
फरमाया कि अस्सियामु वल कुरानु यशफ़िआन लिल अब्द, रोज़ा और कुरान ये बंदे की शफात करेंगे। क्या उस वक़्त कि जिस वक़्त बाप बेटे के, बेटा बाप की, माँ बेटी की, बेटी माँ की, कोई काम नहीं आएगा। यहाँ हम अपना सब कुछ तन मन धन एक दूसरे के लिए जो है वो कुर्बान करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ पे सब छोड़ देंगे। लेकिन ये जो इबादत हैं ये हमें वहाँ पे काम आएंगी। तो फरमाया कि ये रमज़ान रोज़े फरमाएंगे कि ए मौला करीम, ए मेरे परवरदिगार, मनातुहु, मैंने इसको रोके रखा है दिन को खाने और अपने ख्वाहिशात को पूरा करने से। फशफ़नी फ़ी, मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल फरमा। और कुरान ये फरमाएगा कि मौला करीम, मैंने इसको रात को सोने से रोके रखा था। फशफ़नी फ़ी, मेरी सिफारिश भी इसके बारे में कबूल फरमा। तो हदीस में आता है, फरमाया फ़यशफ़िआनी, इन दोनों की शफात उस बंदे के बारे में कबूल कर दी जाएगी। यानी रोज़े की सिफारिश भी, शफात भी और कुरान की भी। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये सबक मिलता है, जहाँ हम रोज़ा रखते हैं इसके साथ साथ हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत भी किया करें, क्योंकि इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ये दोनों हमारे लिए बायस शफ़ी बनेंगे। तो मोहतरम सामीन हज़रात, ये दो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने रोज़ा के हवाले से पेश की हैं। तो रोज़ा रखना एक बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इसके साथ साथ ये यहाँ पे पहले भी जो मेहमान तशरीफ़ लाए थे उनने मुझे पूछा था कि जो बंदा रोज़ा ना रख सके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है। फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो तुम में से बीमार हो या सफ़र पे हो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अब एक शिबा पाया जाता है, बाज़ अहबाब ये कहते हैं जो बीमार है भाई रोज़ा माफ़ हो गया, ठीक है, बाद में तुम फ़िद्या दे देना, सफ़र पे है फ़िद्या देना। खुशामदीद नाज़रीन किराम, एक बार फिर प्रोग्राम रमज़ान सुल्तान से मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी। लाहौर उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर बाद अज़ान मग़रिब होगी और यहाँ के मकामी लोग, दाता की नगरी के लोग रोज़ाना की तरह रोज़ा अफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि इन घड़ियों में कि जब ये अफ्तार के लम्हात होते हैं, कबूलियत के लम्हात होते हैं, करम और फ़ज़ल के लम्हात होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जहाँ दस्तरख़ान पर आपकी तबीयत बेचैन हो रही है कुछ खाने के लिए, वहीं इस बात पर कोशिश कीजिए कि ये वो वक्त है कि जब अल्लाह की रहमतें छमाछम बरस रही हैं तो दुआ मांगिए। कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा दुआएँ मांग सकते हैं रोज़ी के हवाले से, ज़िंदगी के मसाइब मुश्किलात के हवाले से, कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआएँ मांगें। इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे रफ्तार के फ़ौरन बाद, फिर प्रोग्राम इस्तिखारा होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में दोबारा आपसे मिलते हैं। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। खुशामदीद नाज़रीन किराम, प्रोग्राम रमज़ान सुल्तान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आपके इल्म में है कि ये हमारा जो सेगमेंट है वो इस्तिखारा के हवाले से इस्तिखारा पर मबनी है और इसमें आपकी लाइव कॉल्स शामिल होती हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप शामिल होते हैं हमारे प्रोग्राम में और अपने मसाइब पर बात कर रहे होते हैं, मुश्किलात पर बात कर रहे होते हैं। हमारा उलमा का जो पैनल है वो आपकी मुश्किलात, आपकी तकालीफ़ के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाइफ़ आपके लिए तजवीज़ कर रहा होता है। मेरे साथ आज हमारे इस पैनल में जो पहले आलिम दीन हैं अल्लामा ग़ुलाम असगर सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दूसरे हमारे मेहमान के जो हमारे रोज़ाना हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफ्तार जनाब हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
اور مفتی صاحب چائے نوش فرما رہے ہیں، جی جی بالکل ایسا ہی تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ جناب روزہ افطار ہو چکا ہے، اور اب ہم جو ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب ہمارا یہ سیگمنٹ ہے استخارہ کا نا، اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ لائیو کالز بھی ہمارے ساتھ کالر شامل ہوتے ہیں، پروگرام کا حسن ہے ہمارے۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہ ہمارا جو موضوع تھا وہ نقصانات اور فوائد سوشل میڈیا کے، جس پر ہم آخر میں کلام کر رہے تھے کہ ہمارے والدین جو ہیں ان کا ایک بنیادی کردار ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی جنریشن کو بچائیں۔ جی اچھا، ایک اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بچوں کو راغب کیا جائے کہ بھائی یا تو ان کو اس طرح کا موبائل جو سوشل ایپس والا موبائل ہے، اچھا اگر نہ لے کے دیں تو پھر بھی ایک مسئلہ ہے، لے کر دیں تو بھی مسئلہ ہے، نہ لے کر دیں تو بھی مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، مگر اگر نام بھی لے کر دیں تو فرینڈس کے اندر یہ جب چیز انسان پڑھتا ہے، سکولز میں یا کالجز میں جاتے ہیں، تو اگر ایک دوست کے پاس ہے فون، اچھا آپ نہ لے کے دیں، کووڈ نے تو ویسے ہی ضروری کروا دیا نا، ٹیچرز نے کہا جی بچوں کو موبائل لے کے دیں، بالکل آن لائن کلاسیں ہوں گی۔ اب یہ ایک نیا سسٹم چل پڑا، اس پر بات کریں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جناب میں علی اکبر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سر میری بیگم ہے، اس کو خارش ہے بہت پیروں پر۔ چہرے پر خارش ہے؟ پاؤں پر پیروں کے اوپر خارش ہے بہت، جو ہے نا لال پیر ہے، خارش بہت ہے، کھاد نہیں پا رہا۔ میں سمجھ گیا، بالکل آپ کو جواب دیں گے جناب۔ مفتی صاحب کیا تجویز فرمائیں گے؟ پیروں میں بہت خارش ہے ان کے، بسم اللہ الرحمن ان کی وائف کے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ ہم ان کو کیا کہیں کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں، یہ وہ تو انسان خود ہی سمجھتا ہے۔ صحیح۔ میں ان کے بارے میں کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں بالخصوص رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین، یہ کلام مجید فرقان حمید کا حصہ ہے، ان کے لیے میں یہ تجویز کر رہا ہوں، اور اس کو کوشش کریں کہ اگر روزانہ وہ ایک تسبیح کر لیا کریں تو اس کو پھونک مار دیں اس جگہ کے اوپر، جس جگہ کے اوپر بھی جسم کے جس حصے پہ اوپر ان کو تکلیف ہے وہاں پہ پھونک مار دیں۔ اور ایک اور چیز ہے، اگر مناسب سمجھیں تو تیل کے اوپر اگر یہ پھونک مار لیں اور وہ تیل وہاں پہ مطلب اس سے مساج کر لیا کریں متاثرہ جگہ کے اوپر، اور باقاعدہ یہ بڑا آزمودہ چیز ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، لیکن میں اس آیت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس پر۔ السلام علیکم۔ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، 3 دفعہ طلاق دے دے یا تو کیا اس کے بعد نکاح کی گنجائش ہے؟ تو اگر نکاح کرنا ہے تو شرعی طور پر کن پرائے سے گزرنا پڑے گا؟ کتنی بار پلیز اس کے بارے میں کچھ۔ کتنی بار طلاق دی ہے؟ 3 دفعہ اگر شوہر یا کچھ کہہ دے کہ طلاق دیتا ہوں میں۔ اچھا، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تو اس صورت میں اس کے بعد یعنی کہ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کس مراحل سے گزریں گے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل جواب۔ یہ طلاق ہو گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ کہہ دیں، اور چاہے غصے میں کہیں چاہے پیار سے کہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ جناب علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اور نان نفقہ کیا ہوتا؟ نان نفقہ ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں آپ، اور عزت کا بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جب 3 دفعہ طلاق دی تو میری بہن طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جو عام باتیں پوچھ رہی ہیں یہ بعد کی باتیں ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا، ہم نے جواب دے دیا۔ اب آپ کے لیے ہم یہ تجویز کریں گے کہ آپ کسی دارالافتاء، کسی بڑے ادارے میں جائیں، وہاں جا کے ریٹن فتویٰ لیں اور وہاں پہ ان کو ریٹن دیں، اور وہاں سے فتویٰ لیں، فتوے کے مطابق جو ہے نا آپ چلیں، اس میں بہتری ہوگی۔ باقی رہا مسئلہ کہ طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، طلاق اس سے واقع ہو جاتی ہے، مگر آپ سے ہم یہی عرض کریں گے کسی بڑے ادارے میں، جیسے جامعہ نعیمیہ چلے جائیں، جامعہ نظامیہ چلے جائیں، منہاج القرآن چلے جائیں، جامعہ اشرفیہ چلے جائیں، آپ ان بڑے اداروں میں جائیں، وہاں سے فتویٰ لیں اور فتویٰ لے کے آگے آپ معاملہ جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، طلاق جیسے وہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اگر یہ ان کی معاملہ ہے تو حلالہ ہے،
میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تفصیلات ہیں، اس لیے جب کسی مفتی بڑے ادارے میں جا کے لیں گی تو وہ سارا بتا دیں گے. اس کے بعد حلالہ ہے، آپ کا نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد اگر آپ وہ شخص آپ کو طلاق آپ کہیں طے کر لیں گے 5 دن 10 دن کا، وہ جائز نہیں ہے. وہ اپنی رضا اور خوشی سے طلاق دوسرا بندہ دوسرے سے طلاق شادی ہوگی، ہاں پھر وہ اپنی مرضی سے دے گا، پھر آپ ان سے نکاح پہلے کر والے شوہر سے. یہ نہیں ہے کہ آپ میچ فکس کریں اور اس کے بعد یہاں طلاق ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ وہاں جائیں گے تو یہ معاملات مزید کھل جائیں گے انشاءاللہ. حلالہ کروانا ہوگا اور اسی کے ساتھ رہنا ہوگا، پھر وہ طلاق اگر دیتا ہے دین آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. بالکل سے علامہ صاحب نے بالکل پراپر ایک جو طریقہ ہوتا ہے بات کا وہ آپ کو بتائی ہے کہ اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ طلاق کیا، کس طرح کیا بات ہوئی ہے. وہ ساری چیزیں لکھیں اور لکھنے کے بعد کسی دارالافتاء میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے آپ فتویٰ لیں اور پھر وہ آپ کی مزید رہنمائی وہ کریں گے انشاءاللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب جی میں قاری صاحب نے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نا میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا نا، کہیں کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہاں دیکھنے چاہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں مزید بتائیں. بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا. بھائی کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 30-32 سال ہو گئی. 30 برس عمر ہے. بھائی کا نام اور بھائی کی والدہ کا نام؟ محمد آصف ہے اور امی کا نام قریب فاطمہ. ٹھیک ہے علامہ صاحب، سمجھ میں آ گیا آپ کے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ نکاح نہیں ہو رہا ان کے. نام کیا بتایا؟ محمد عاشق. محمد عاشق. عاشقوں کے تو جلدی رشتے ہو جاتے ہیں، یہ کیسا عاشق ہے؟ جی 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 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا اور زندگی کا یہ سب جو بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ بسم اللہ شریف کی تسبیح کر لیں روزانہ بسم اللہ شریف کی تسبیح کر لیں اور کوشش کریں کہ نماز حاجت جو ہے 2 رکعت نماز حاجت ہو ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد ہو. گھر میں سے کوئی بھی بالخصوص اگر والدہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر خود کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. نماز حاجت 2 رکعت جو ہے ذہن کے اندر ہے، دل کے اندر ہے کہ میری یہ مراد ہے، وہ مراد نیت جو ہے وہ سامنے رکھ کے نماز حاجت پڑھ لیں. ظہر کی نماز کے بعد وقفے اس کو پڑھتے رہیں اور بسم اللہ شریف کی وہ تسبیح کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ آسان فرمائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ جناب علامہ صاحب. بڑا ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب سر ساجد بول رہا ہوں ضلع جہلم سے. ماجد بھائی کیا سوال کریں گے؟ سر سوال یہ ہے کہ 7 ماہ ہو گیا بے روزگار ہوں. ساجد بھائی اچھا، تو کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے تو قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ. عمر کتنی ہے اللہ آپ تعالیٰ کی؟ کے ناموں کا کوئی وظیفہ بتا دیں. عمر کتنی ہے آپ کی جناب؟ عمر میری سر 50 سال. 50 سال عمر ہو گئی ہے اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. آپ کو سب سے پہلے روزگار کی فکر ہے، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. آپ اس فکر میں پہلے پڑ جائیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. آپ کسی کے پاس جائیں، مدرسے جائیں. میں نے فوج کی نوکری بھی کی ہے 18 سال. جی اچھا. میں نے پہلے فوج کی نوکری 18 سال کی ہے. تو قرآن آپ نے نہیں پڑھا؟ بس سر یہ میری بدقسمتی. اللہ میں المیہ ہے، یہ المیہ ہے. عمر 50 سال ہو جائے اور بندے قرآن نہ آتا ہو. اور اب بھی کچھ نہیں بگڑا. 50 سال عمر ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں. 50 سال تو بہت زیادہ کوئی عمر نہیں ہے، جوانی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو. اب اگر ریٹائرڈ آپ ہو چکے ہیں، آپ نے کہا بڑے ادارے میں آپ جاب کی ہے، تو آپ پڑھنا شروع کر دیں. آپ کی مسجد میں نے یہی کہا نا، فکر شروع کر دیں قرآن پڑھنے کی. بالکل. آپ جو قاری صاحب ہیں وہاں پہ امام ہیں، ان سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں. پہلا تو وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، روزانہ عشاء کی نماز میں چلے جائیں، امام صاحب سے کہیں 2 لائنیں مجھے پڑھا دیں. بالکل. آپ نیت کر لیں. آپ نے آج نہیں تو کل سے آغاز کیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے 10 15 20 منٹ کے لیے ایسی بہانے عشاء مغرب کی نماز بھی ہو جائے گی یا فجر کی جو بھی امام صاحب آپ کے لیے بتائیں گے وقت، جو آپ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں زندگی میں نکھار بھی آئے گا، بہار بھی آئے گی، آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور قبر بھی روشن ہوگی. جس کو قرآن نہیں آتا وہ آگے کیا منہ دکھائے گا. اس لیے قرآن پاک سبھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو آنا چاہیے. آپ کا پہلا وظیفہ تو یہ ہے، 15 منٹ ڈیلی آپ نے سیکھنا ہے. کوئی بھی وقت نہیں گزرا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ شروع کریں گے، انسان قبر تک جو ہے نا مرنے تک طالب علم رہتا ہے. آپ پڑھیں انشاءاللہ کرم ہوگا. یا رزاق ہو یا اللہ،
اس لیے یا رزاق ہو یا اللہ کی ایک تسبیح کریں 100 ٹائمز، یعنی 100 دفعہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 15 منٹ آپ نے قرآن پاک سیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اتنا رزق آئے گا کہ کمال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. قرآن دلوں کا نور ہے جناب، قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کو مت چھوڑیے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا احسان ہے. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام عثمان ہے. عثمان بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں سر. ماشاءاللہ سیالکوٹ سے کال آئی ہے بھائی. کیا سوال کریں گے جناب؟ سر میرا نا مسانہ کمزور ہوا ہے تو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں؟ کیا سوال کیا تھا سالار بھائی انہوں نے؟ اچھا ٹھیک ہے. میرے بھائی آپ وظیفہ کرنے کی بجائے کسی حکیم کے پاس جائیں اور حکیم سے کوئی میڈیسن لیں اور اپنا مسانہ ٹھیک کریں. ہر بات وظیفے سے ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ انسان کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے معاملات کے لیے. کسی اچھے حکیم کے پاس جائیں تاکہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو، اور کھانے پینے میں پرہیز کریں آپ. کیا بات ہے جی ٹھیک ہے. ڈانٹتے تو نہیں ہے؟ نہیں اور نماز پڑھا کریں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے جناب، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جناب میرا بیٹا ہے محمد زید. محمد زید. تو اس کا دل نہیں لگتا، بس یہ گیم ہی کھیلتا رہتا ہے، نہ دین میں نہ. کس میں دل نہیں لگتا؟ بہت دینی تعلیمات میں دل نہیں لگتا، نماز قرآن کی طرح؟ نماز روزے میں. اچھا صرف روزہ رکھتا ہے، باقی نماز کے لیے. عمر کتنی ہے آپ کے بیٹے کی؟ عمر 22 سال ہے. 28 سال؟ 22 سال. ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں آپ کو. مفتی صاحب کیا ہے شاید ایک تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے اپنے اوپر شک ہونے لگ گیا ہے کہ میری سماعت کچھ کمزور تو نہیں ہو گئی ہے یا آواز پراپر نہیں آ رہی ہے؟ آواز سماعت ٹھیک ہے نا جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی پہلی بات یہ ہے، ہم اس چیز میں غور کریں گے. بھائی دل نہیں لگتا، عمر 22 سال ہو گئی ہے، کچھ معاملات تو ہوں گے نا. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کو نا اچھی صحبت دیں. جوان ہے، اگر اس عمر کے اندر بچہ بھٹک جائے تو پھر کیا ہے، وہ خراب ہی ہوتا ہے نا. وہ اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور ماں باپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے بچے کو پیار دیں، محبت دیں اور اس کے ساتھ انس رکھیں، اس کو اپنے پاس بٹھائیں اور اس کو صحبت صالح اس کو دیں. اور بالخصوص پھر میں یہ کہوں گا اس کو نا جی سورہ فاتحہ شریف جو ہے نا جی اس کو پڑھنی چاہیے اور اس کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ترجمے کے ساتھ وہ سورۃ فاتحہ پڑھا کرے اور کوشش کریں کہ روزانہ 21 مرتبہ وہ خود پڑھ لیا کرے. ایک تو ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، چلو اسی بہانے کم از کم اس کو پتہ تو چل جائے گا نا بھئی اللہ کے کلام کے اندر اللہ پیغام کیا دیتا ہے، سورۃ فاتحہ کا مقصد کیا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا احسان ہے. میری بہن کیا پوچھیں گی؟ جی ٹھیک ہے. وہ میری بہن کا ایک رشتہ ہوا ہے نا، وہ بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دے، بہت پریشان ہے. اچھا ٹھیک ہے، رشتہ ہوا ہے. نام کیا ہے آپ کی بہن کا؟ لڑکا کہتا نہیں کرنی. جی پھپھو کا بیٹا ہے نا. پھپھو کے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوا ہے، لیکن سالار بھائی ان سے نام پوچھیں ان کی بہن کا نام کیا ہے؟ ابھی وہ کہتا تھوڑی غلط فہمی ہو گیا، وہ کہتا ابھی میں نے نہیں کرنا. وہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ. اس وجہ سے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. میری بہن آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. نام کیا ہے آپ کی بہن کا؟ رابعہ. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب اس حوالے سے عرض ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے وہ آپ پھر سورہ یاسین سبھی ہماری بہنیں بھائی پڑھتے ہیں. سورہ یاسین ویسے بھی آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں، مگر سورہ یاسین کی آیت جو ہے 82 جو ہے
इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहु कुन फयकुन। ये आयत करीमा 41 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, रिश्ता कायम भी रहेगा और आपकी बहन जो सहमी परेशान रहती है परेशानी दूर भी होगी और सब मामला ठीक हो जाएंगे। सूरह यासीन की आयत नंबर 82 जो कि वो 41 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है, इंशाअल्लाह ताला करम हो जाए। 41 मरतबा रोज़ाना 82 नंबर आयत जो सूरह यासीन की आखिरी वाली आयत से पहले वाली, सेकंड लास्ट, फसुबहान अल्लज़ी से पहले जो आयत है, बिल्कुल, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। सुभान अल्लाह, बड़ी उम्दा आपने चीज़ बताई है और बड़ी सरीउल असर है और बड़ी मुजर्रब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल बस हम इस पर अमल करने वाले बन जाए ना। बात ये है 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और कितने दिन तक पढ़ना है? 41 दिन पढ़ना है, 41 दिन तक ये पढ़नी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर मोहम्मद फयाज बात कर रहा हूँ सरगोदा से। फयाज भाई सरगोदा से, माशाल्लाह जनाब। जनाब क्या पूछेंगे? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ना बेरोज़गार हूँ, मुझे ना कोई रोज़गार की तलाश में बहुत परेशान हूँ। मेरे अच्छा, घर का अकेला हूँ तो घर बड़ी परेशानी बनी है, कोई ऐसा वजीफा। फयाज भाई बेरोज़गार हैं, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब ग़ुलाम असगर सिद्दीकी साहब इंशाल्लाह वजीफ़ा बताएंगे, लेकिन मेरी अर्ज़ ये है कि नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, 5 वक्ता नमाज और बड़ी पाबंदी के साथ फजर। और अगर नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की तो फिर थोड़ा तहज्जुद में उठने वाले बन जाएं, फिर आप देखें करम कैसे नहीं होता। रिस्क दरवाजे तोड़ के आपके घर पे आएगा अगर आप तहज्जुद में उठ के खड़े हो गए तो। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़याज़ साहब के लिए जो है ना जी, एक तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि फ़जर की नमाज के बाद ना सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़ें। फ़जर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़ें। कितनी मरतबा? ये 1 दफ़ा रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़िए। ये मामूल ज़िंदगी का मामूल बना है, मामलात सारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सूरह मुज़म्मल शरीफ फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें और उसके साथ रोज़ाना तस्बीह पढ़ें, या फ़त्ताह हो या रज़ाक, या फ़त्ताह हो या रज़ाक की तस्बीह पढ़ें। रोज़ाना 1 तस्बीह पढ़ा करें। नमाज किसी भी नमाज के वक़्त पढ़ लें, फ़जर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, लेकिन अगर ज़ोहर के बाद शुरू किया तो ज़ोहर के बाद ही पढ़ा करें। अगर फ़जर के बाद मामूल बनाया तो फ़जर के बाद ही पढ़ा करें। या फ़त्ताह हो या रज़ाक पढ़ें और फ़जर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़ा करें का वजीफ़ा रखें। हाँ, ये विर्द बना लें, विर्द बना लें। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुश्किल है नहीं है, अल्लाह के बंदो ये चीज़ें पढ़ते रहो जी। जो मुश्किलें आने वाली हैं वो भी कहीं आगे पीछे हो जाएंगी, और अगर मुश्किल में हो तो फिर इनको तो और ज़्यादा कसरत से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही? भाई ये मेरे शोल्डर में बहुत दर्द होते हैं ना, शोल्डर काम करती हूँ तो उससे बहुत 2-3 साल से इलाज भी करवाई है डॉक्टर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कुछ वजीफा बताएं। अच्छा ठीक है जी, अलामा साहब बताइए। नाम मेरी बहन आपका? इरम बाजी। इरम बहन आपके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह करीम करम फरमाए और आपको सेहत और सलामती अता फरमाएँ। आप शोल्डर में जो आपको दर्द होते हैं, आपने सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी लेनी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। सूरह फातिहा ये शिफा है, पानी पे दम करके आपने इस अंदाज में पीना है पानी कि वो पानी सुबह भी आपने पीना है, शाम को भी आपने पीना है। सूरह फातिहा 21 मरतबा सुबह शाम पढ़ के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आपका जो दर्द होता है जिस्म में ये ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, दर्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है जनाब। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन क्या पूछेंगी? हाँ जी, मेरी बेटी ने मेडिकल का दिया है पेपर, तो उसके लिए कोई वजीफा चाहिए था कि वो कामयाब हो जाए। और एक बंदा है वो हमारे पैसे लेके भाग गया है, उसके लिए भी कुछ बताएं कि वो हमारे पैसे वापस कर। अच्छा, आपकी बेटी का मेडिकल के पेपर है? जी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने क्या टेस्ट दिया है आपकी बेटी ने? नाम बताइएगा बेटी का। मानूर बेटी का नाम है, ठीक है। अच्छा, जो बंदा कोई पैसे भी लेकर भाग गया उसका नाम पूछने की ज़रूरत है? वो नाम नहीं ना लीक आउट हो सकता इधर टीवी पे अब। अच्छा लीक आउट, ठीक है। चले आप नहीं बताना चाहती? हाँ बिल्कुल बताते हैं मेरी बहन आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके लिए मैं ये जो पेपर का मामला है, जो उनके लिए वजीफ़ा ये दे रहा हूँ
کہ نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر کی تسبیح کیا کریں، اور اس کام کے لیے بھی بالخصوص ہے اور دیگر کاموں کے لیے کسی بھی مشکل پریشانی کے لیے نعم المولا و نعم النصیر کی تسبیح کریں، انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے قرض لیا ہے وہ دیتا نہیں ہے، روزانہ 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تصور کے ساتھ اس آدمی کا تصور رکھیں اور 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کا تصور رکھ کے پھر اس کے بعد دعا کر لیں، انشاءاللہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور ان کی طرف وہ متوجہ ہوگا اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو واپس کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تھوڑی سی بات ذرا، مجھے وہ جو دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ میں نے بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے، اس کو تعلیم فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کوئی خاص اس کی وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں جی، یہ تو عمومی طور پہ دعا ہے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ جی آپ کو جب تکلیف ہوئی تھی اور آپ نے اس تکلیف کے اندر جو ہے اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ پاک پروردگار یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو حقیقت میں ہر چیز ادھر سے ہی آتی ہے، مالک کی طرف سے ہی آتی ہے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ پاک پروردگار، دعائے ایوب ہے گویا کہ، جی دعائے ایوب۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ جی میں ریاست خان بات کر رہا ہوں، ضلع تحصیل ہری پور۔ ذرا سا اونچی آواز سے بولیں گے میرے بھائی، آواز بہت کم آ رہی۔ جی ریاست خان بات کر رہا ہوں، ضلع تحصیل ہری پور۔ ہری پور سے، اچھا جناب سوال کیجئے۔ سوال یہ جی، بیٹے کا ذہن سبق نہیں پڑھتا نا، ذہن تھوڑا کمزور ہے۔ ان کا ذہن کمزور ہے؟ بیٹے کا ذہن جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے، سبق جو پڑھاتے ہیں وہ یاد نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بیٹے کا ذہن کمزور ہے، اس حوالے سے بیٹے کا نام بتائیے گا۔ زاہد خان۔ زاہد خان۔ عمر کتنی ہے زاہد خان کی؟ عمر ہے تو 8 سال۔ 8 سال۔ جناب علامہ صاحب۔ یہ ہے کہ بچے کی والدہ یا والد سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے سینے میں پھونک مار دم کرنا ہے۔ اچھا، سورہ علم نشرح لک صدرک اگر آپ کو نہیں آتی، یہ 30ویں پارے کی آخری 20-22 صورتوں میں آپ جو نا تلاش کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ علم نشرح لک صدرک 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں یا آپ کی مسز پڑھ لیں اور بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور اس کا جو حافظہ ہے وہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ علم نشرح لک صدرک، زبردست۔ اچھا یہ سورہ علم نشرح جو ہے، یہ اور بھی میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بعض اوقات عزت و توقیر کے لیے بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ بالکل، علم کے لیے، عزت و توقیر کے لیے اور شرح صدر کے لیے بڑے، دیکھیں ایک آیت کریمہ یا ایک سورہ، کسی بزرگ نے ایک راز کھولا ہوتا ہے کہ انہیں 2 راز کھولے ہوتے ہیں، مگر یہ سارے راز ہیں محبت کے، اور قرآن پاک قیامت تک نئی سے نئی بات، نئی سے نئے محبت کے انداز سامنے آتے رہیں گے، کس میں کیا چیز ہے۔ یہ بزرگان دین جو اکابرین اسلاف ہیں ان کے معمول میں چیزیں ہوتی ہیں، اور وظائف بھی وہ بتانے چاہیے جو انسان کے اپنے معمول میں ہوں، اور جو معمول میں چیز ہوتی ہے جب وہ بتائے جاتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور ہوتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جو یہاں پہ اگر کچھ بھی اگر بتا رہے ہیں تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے زندگی میں کی ہیں اور کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہوا میں چیزیں نہیں بتائی جا رہی، اس لیے یہ 2 4 شاید 5 6 چیزیں ہوں، مگر یہ وہ ہیں جو اب ہمارے عمل میں شامل ہیں چیزیں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب کی دکان تھی جو انہوں نے سیل کی ہے، بیٹے کو حصہ دے کے باقی قرض اتر گیا، جو بقایا اماؤنٹ تھی ابھی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا۔ 1.5 سال سے وہ پیسہ خود استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے پاس 2 بیٹیاں اور 1 نواسی ہے، 5 لوگ کو پیسہ کھا رہے ہیں۔ کیا اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں دیا، 5 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے کتنے؟ 2 کھا رہی ہیں، 3 ابھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 2 بیٹیاں ان کے زیر دست ہیں۔ میں نے عرض کیا بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹے کتنے ہیں؟ 5 بہنیں ہیں، 5 بہنیں، 3 اپنے گھروں میں ہیں۔ 2 بیٹیاں، ایک کی طلاق ہوئی ہے،
تو اس کی اب ایک بیٹی ہے 89 ہوگی اور ایک میں خود رہتی ہوں ادھر. میرے گھر اولاد نہیں تو میں ادھر رہتی ہوں. میرے شوہر کی کوئی آمدنی اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم 5 لوگ وہ پیسہ کھا رہے ہیں. 2 سال سے آدھی اماؤنٹ کھا چکے ہیں, آدھی رہ گئی ہے. اچھا. اور اس پیسے کو ہم کہیں استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں, کوئی مسئلے کا حل نہیں کر رہا. کھا کون رہا ہے؟ آپ کے بھائی کھا رہے ہیں یا آپ کے والد؟ ماں باپ کھا رہے ہیں, والدین خود استعمال کھا رہے ہیں, خرچہ کر رہے ہیں. تو دکان بھی والدین والد کی دکان والد کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کو کما کے دینے والا بیٹا ہے, وہ ان کی کفالت نہیں کرتا. اچھا بیٹا ہے, کفالت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر کو کھاتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے. اس حوالے سے دیکھیں جو بات سمجھ آئی. اب یہ بھی کہا زکوٰۃ کا, اب بیٹوں اور بیٹیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, لیکن اگلی بات یہ ہے بہو کو دی جا سکتی ہے اور داماد کو دی جا سکتی ہے. اگر آپ کے شوہر کو وہ دے سکتے ہیں تو پھر تو پوری ہو جائے گی, مگر بیٹی کو بیٹی کی ویسے کفالت کرنی چاہیے, ویسے ان کو محبت میں ہدیتاً تحفتاً چیزیں حصہ بھی نہیں دیا دینی چاہیے. جی کیا حصہ بھی نہیں دیا انہوں نے؟ دیکھیں دکان کا جو حصے کی آپ بات کریں, دیکھیں ایک ہے وراثت, وہ معاملات اور ہوتے ہیں. دکان کے آپ آنر ہیں, وہ آپ نے اپنی دکان بنائی ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ بیٹیوں کو حصہ دیں. یہ بڑی کلیئر میں بات کر رہا ہوں. وراثت میں تو ان کا حصہ بنتا ہے. اب دکان میں وہ حصہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے, نہ دیں تو ان کے اپنے معاملات ہیں. فوت ہونے کے بعد بالکل وہ تو بات کی چیزیں ہیں. تو دکان کا جو آنر ہے, جس کی دکان تھی, وہ خود اپنے پہ بھی لگا سکتا ہے, اپنے بچوں پہ بھی لگا سکتا ہے. یہ اس کے اپنا اختیار ہے. یہ نہیں کہ حصہ نہیں دیا. یہ جس کی شاپ تھی اس کا اپنا اختیار ہے, وہ کس کو دے رہا ہے, وہ کس کو نہیں دے رہا. بیٹے کو دے رہے, بیٹیوں کو نہیں دے رہے. اب اس کی ثواب دی دے. وہ چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں چاہیے کہ سب کو دے, مگر یہ اس کو شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے, وہ جس کو چاہے. مرنے کے بعد وہ اس کے بعد جو کہ سب چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. پھر جو وراثت ہے پھر بیٹیوں کو دینی پڑے گی. اور وہ کس میں, وہ گھر ہے, وہ آپ کے معاملات ہے, زمین ہے, دکان ہے. دکان کیا ہوگی, کریانے کی ہوگی, کسی اور چیز کی ہوگی, جو بیچ دی ہے, تو وہ ان کے اپنے اخراجات جاری ہیں. تو دیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں دیں تو ہم دعا کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ بیٹیوں اور بیٹے کو نہیں دی جا سکتی. احکام وراثت جو ہیں وہ فوت ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں نا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے شاپ بیچی ہے تو اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دی ہے, بیٹوں کے حصہ نہیں دی ہے. بھائی باپ ہے, اس کی اپنی شاپ ہے, وہ حصہ دے یا نہ دے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب غلام اصغر صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اختتام میں آپ سے انشاءاللہ اس دعا پر اختتام ہوگا. جی انشاءاللہ. ناظرین محترم, میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. محبوب, ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا, بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے, قربانی دیجیے, بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر اور ذلیل ہوگا. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جب تک زندہ رہے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جیے, اور میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم کے نام پر ہی ہمیں موت آئے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پروگرام رمضان سلطان میں ٹھیک 5 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں علامہ وقاص علی خالد صاحب دعا فرمائیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین, جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جو بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں, ہماری بہنیں, بھائی, دوست, احباب, بزرگ, جوان, میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. میرے مولا جو جسمانی امراض کا شکار ہیں, دردوں کا شکار ہیں, میرے مولا ان کی دردوں کو دور فرما دے, ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. میرے مولا جو روحانی امراض کا شکار ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما. جو جادو, جنات, ٹونے کا, بندشوں کا میرے مولا شکار ہیں, ان سب کو ان چیزوں سے میرے مولا نجات عطا فرما. یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں خوشحالی عطا فرما. جو ہماری بہنیں شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں میرے مولا ان کی شادیوں کے اچھے اہتمام پیدا فرما, اسباب اچھے پیدا فرما. یا رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے ان کو خلاصی عطا فرما. میرے مولا جو کاروبار کرتے ہیں سب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. گھروں سے ناچاقیاں, ناتفاقیاں دور فرما. سب پہ میرے مولا کرم فرما. یا رب العالمین اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما. اتباع مصطفیٰ کا نور عطا فرما. ہم سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے سیراب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرما. یا رب العالمین مدثر ریاض ملک ڈپٹی کمشنر لاہور
لاہور کے والد گرامی میرے مولا بیمار ہیں، یا رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا اکبر باجوہ صاحب اینکر پرسن کے والد محترم جہان فانی سے کوچ کر کے ان کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین جس نے بھی دعا کے لیے کہا سب پہ کرم کے دریا بہا۔ یا رب العالمین ہمارے دوست ثنا خان رسول رانا اکرام قادری صاحب کے والد گرامی بیمار ہیں، یا رب العالمین آقا علیہ السلام کے طفیل رانا اکرام قادری صاحب کے والد گرامی کو صحت تندرستی شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔